جو آپ سے میدان جنگ میں نہیں جھکے، جو 47 سال کی پابندیوں کے باوجود نہیں جھکے، کیا وہ مذاکرات کی میز پر آپ کے مطالبات تسلیم کرتے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ایرانی جو ہیں وہ ایک عزم کے ساتھ آئے تھے اور وہ اپنی مطالبات تسلیم کروانے آئے تھے۔ وہ فاتح تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں، جو 10 نکات انہوں نے دیے ہیں، ان کے اوپر بات چیت ہو اور پھر بات آگے بڑھے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے دوبارہ اپنی شرائط رکھی گئیں، معاملات آگے چلتے رہے، مفاہمت کی طرف چیزیں بڑھتی رہیں، لیکن آخر میں آ کر جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو وہ مذاکرات سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ تھا ان مذاکرات کا خلاصہ۔ ناظرین، 21 سے 23 گھنٹے کے مذاکرات جاری رہے اور مذاکرات بالآخر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ مذاکرات اختتام پذیر ہونے کے ساتھ ہی جے ڈی وینس جو کہ سربراہ تھے امریکی وفد کے، وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اپنی روانگی سے قبل انہوں نے مختصر گفتگو کی، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا میزبانی پر، اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ ہم نے 21 گھنٹے سے زائد جو ہے یہ مذاکرات کیے ہیں۔ 12 مرتبہ انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، امریکی وزیر خزانہ، امریکی وزیر دفاع، امریکی وزیر خارجہ، ان کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہے، لیکن بالآخر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، اور اب ان مذاکرات کو یہاں پر بے نتیجہ چھوڑ کر وہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اس روانگی کے بعد ایرانی دفتر خارجہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 24 گھنٹے تک یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا اور بلا تعطل مذاکرات کا یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مفاہمت کے حوالے سے بہت سی چیزوں پر ڈسکس کیا، لیکن 2-3 ایسے امور تھے جن کے اوپر اتفاق کی رائے نہیں ہو سکا اور بالآخر ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ لیکن پاکستان نے جس طرح سے میزبانی کے فرائض انجام دیے اس پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ پاکستان اور خطے کے دیگر دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور یہ روابط کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار انہوں نے بھی مختصر سی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کوشش کی کہ امن کے لیے کردار ادا کیا جائے، پاکستان کی سفارتکاری کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ اعظم میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور میں نے بہت کوشش کی اور ان مذاکرات میں مسلسل ہم انگیج کرتے رہے۔ مذاکرات کی ایک میز سجی، امن کے لیے، خطے میں استحکام کے لیے مذاکرات کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ امن اور سلامتی کے لیے لازمی ہے کہ سیز فائر کی پابندی کی جائے، پاکستان اپنی سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ یہ اعلان جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں، اب ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، دوبارہ خطے میں کشیدگی آئے گی؟ تو اب تک تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی یہ دونوں وفود جو ہیں اپنے ملکوں میں جائیں گے، وہاں پر مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد پھر اگلے مذاکرات کا جو ہے وہ شیڈول طے کیا جائے گا کہ وہ کب ہوں گے، کہاں ہوں گے اور کیسے ہوں گے، کیونکہ 47 سال بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایران 47 سال کی پابندیوں کے بعد اور ایک طویل جنگ امریکہ کے ساتھ لڑنے کے بعد مذاکرات کی میز پر آیا ہے۔ پاکستان نے اسے قائل کیا ہے، دیگر دوست ممالک نے اسے قائل کیا، اور امریکہ کو بھی پاکستان سمیت دیگر ملکوں نے قائل کیا، اور بالآخر امریکہ بھی ان مذاکرات کی طرف آیا، کیونکہ امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صبح کچھ بیان دیتے تھے، شام کو کچھ بیان دیتے تھے، دوپہر میں ان کا بیان کچھ اور ہوتا تھا، اور وہ مسلسل فرسٹریشن کا شکار تھے۔ ایسی صورت میں پاکستان نے جس انداز سے سفارتکاری کی اور ان ممالک کو بٹھایا، یہ پاکستان کی سفارتکاری کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ پاکستان امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھانے میں کامیاب ہوا، ایک چھت تلے انہیں لانے میں کامیاب ہوا، اور یہاں تک کہ امریکہ کا ایک اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد آیا اور ایران کا بھی ایک اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد آیا، اور بالآخر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بات کہیں سے بھی شروع ہوتی ہے، اسے شروع ہونا ہوتا ہے۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بالآخر معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ یہ ایک طویل جنگ تھی، 40 روز کی یہ جنگ تھی، اور بالآخر اس جنگ کے بعد مذاکرات کی ایک اہم ترین بیٹھک جو ہے وہ ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا بڑا قدم تھا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کو مدعو کیا اور انہیں اسلام آباد میں بلایا، اور یہ دوسرا بڑا قدم تھا کہ دونوں قیادتیں، دونوں ممالک کے جو وفود تھے وہ نہ صرف بیٹھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی تجاویز کو براہ راست شیئر بھی کیا، ان کا تبادلہ بھی کیا۔ ایران کی طرف سے یہ کہنا کہ مفاہمت کے قریب تھے، 3-4 ایسے ایشوز تھے جن کے اوپر بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہنا کہ بدقسمتی سے ہم معاہدہ نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سیز فائر نہ صرف چاہتے ہیں، مستقل جنگ بندی بھی چاہتے ہیں اور معاہدے کی طرف آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ چیزیں بہرحال مستقبل قریب میں سامنے آئیں گی کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ اگر یہ سیز فائر برقرار رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور یہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور معاملات افہام و تفہیم کی طرف جائیں گے۔ ایک دن یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا ہے، لیکن اس تمام صورتحال میں ایک بات بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ
ईरानी वक्त जिस अंदाज से आया, जिस तरह से उसने अपने मुज़ाकराती मिशन को मीनाव 168 का नाम दिया, जिस तरह से उन शुहदा बच्चों के बैग्स और उनके बूट्स अपने साथ लाए, तो इससे अंदाजा होता है कि वो किस ज़हन से आए थे। जैसे मैं गुज़िश्ता भी इलाक़ में ये कह चुका हूँ, वो एक ज़हन के साथ आए थे कि किसी सूरत भी अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, कोई समझौता नहीं होगा, खुसूसन उन चीज़ों पर किसी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा जो इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, जो ईरानी अवाम की बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, या जो ईरानी अवाम के दिफ़ा से मुताल्लिक़ हैं, उन पर समझौता नहीं किया जाएगा। इन्हीं उसूलों के साथ ईरान जो है वो इन मुज़ाकरात की मेज़ पर आया और उसने अमेरिका को बावर कराया कि जब हम मैदान जंग में डट कर खड़े हैं, इसी तरह हम सिफारतकारी के मैदान में भी डट कर खड़े हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हम अपनी बातें मनवाने आए हैं। अगर आपको ये बातें तस्लीम होंगी तो फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। बसूरत दीगर 47 साल कम नहीं होते कि 47 साल ईरान ने पाबंदियां बर्दाश्त की, लेकिन उसके बावजूद वो आगे बढ़ता रहा और उसके हौसले में कोई कमी नहीं आई। तो ये मुज़ाकरात एक दूसरा कदम था कि ये बातचीत आगे बढ़ी है और इम्कान ये है कि आने वाले हफ्ते में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी कि ये मुज़ाकरात किस तरह से मज़ीद आगे बढ़ेंगे, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहरहाल पाकिस्तान ने जिस तरह से किरदार अदा किया, जिस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ा, जिस तरह से एक बड़ी फैलती हुई जंग को पाकिस्तान ने रोका, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब यहाँ पर मुख्तसर सी बात करते हैं कि इन मुज़ाकरात में बुनियादी चीज़ें जिनके ऊपर आगे चीज़ें नहीं बढ़ सकी वो क्या थी। ईरान ने कहा कि हमें हर्जाना अदा किया जाए, ईरान ने कहा कि हमारे असासे जो मुंजमद किए गए हैं उन्हें बहाल किया जाए, ईरान ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी मिल्कियत तस्लीम की जाए, ईरान ने कहा कि हम अपने पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने यह कहा कि ईरान हमें यकीन दहानी करवाए कि किसी भी सूरत में वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान हमें यकीन दहानी कराए कि आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं की जाएगी। अमेरिका की तरफ से ये मुतालबात सामने रखे गए थे जिनको ईरान ने तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहले आप हमारा हर्जाना अदा करें, हम आपके पास शवाहिद के साथ आए हैं कि हमारे स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया गया है, आपके पास शवाहिद के साथ आए हैं कि हमारे अस्पतालों को निशाना बनाया गया है, हम आपके पास शवाहिद के साथ आए हैं कि हमारी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है, हम आपके पास शवाहिद के साथ आए हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई है। पहले ये हर्जाना अदा करें, पहले ये पाबंदियां खत्म करें, पहले अपना हुर्मुज़ पर हमारी मिल्कियत तस्लीम करें, पहले आप हमारे पुरअमन मकासद के लिए जौहरी प्रोग्राम को तस्लीम करें, उसके बाद फिर कोई बात आगे बढ़ सकती है। ये वो मौक़िफ़ था। इस अंदाज से ये ईरानी आगे बढ़े हैं कि अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं था कि वो कैसे आगे बढ़ता। खुद जेडी वैंस ये कह चुके हैं कि मुसलसल अमरीकी सदर के साथ राब्ते में थे, अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्ते में थे और उन्हें ये चीज़ें बता रहे थे। एक ही चीज़ पर गुफ्तगू हो रही थी। अब ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है तो ये सिलसिला चलेगा, ये इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि 47 साल के बाद अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए हैं। एक तवील जंग के बाद, 40 रोज़ की जंग के बाद ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये मुज़ाकरात कोई इतने आसान नहीं हैं, इंतहाई पेचीदा मुज़ाकरात हैं, इंतहाई पेचीदा मामलात हैं, क्योंकि इन मुज़ाकरात की कामयाबी और इन मुज़ाकरात की नाकामी दोनों की सूरत में जो असरात हैं वो खित्ते पर पड़ने हैं और पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि मामलात को तफ़ाहम व तफ़हीम से हल किया जाए। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का किरदार रहा, जिस तरह से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का किरदार रहा, जिस तरह से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का किरदार रहा और जिस तरह से दफ़्तर ख़ारजा का किरदार रहा, वो लायक़ तहसीन है और जिस तरह से फैसिलिटेट वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने सहाफ़ियों को किया, वो भी लायक़ तहसीन है और दुआ है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने अपना पूरा ज़ोर लगाया है और पाकिस्तान की अवाम भी दुआ कर रही है कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ये मुज़ाकरात कामयाब हों।